جناب صاحبزادہ والا شان محترم المقام خطیب اہل سنت جناب محمد علامہ محمد فاروق چشتی صاحب، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اپنی گزشتہ گفتگو سے منسلک کرتے ہوئے عرض کروں گا 2 منٹ کے اندر کہ جو خوش نصیبیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جو ایک سفر جاری ہے، وہ جو ہمیں خوش نصیبیاں نصیب ہوئیں، عطا ہوئیں، وہ کن کے وسیلے سے اور کن کے ذریعے سے عطا ہوئیں یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کے ذریعے ہمیں یہ علم حاصل ہوا، انہی کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو آج میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو اصل نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب الکریم جو وحدہ لا شریک ہیں، کسی بات میں ان کا کوئی شریک نہیں، وہ مالک ہیں، وہ خالق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کرم سے جو ہمیں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف ملا، انہوں نے جو ہمیں سبق دیا، جو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کبھی کسی عمل میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس حکم کے پابند ہیں۔ 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں کہ اگر نماز کا حکم ہوا تو ہمارے لیے ہوا، اگر روزہ کا حکم ہوا تو ہمارے لیے ہوا، اگر حج کی ادائیگی کا حکم ہوا تو ہمارے لیے ہوا، اگر زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا تو ہمارے لیے ہوا۔ ہمارے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ اور آپ کی ذات شریک نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا، اور ویسے بھی شرک جو ہے وہ گناہ ہے، کوئی آدمی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں جو آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے ایک سبق ملا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ 2 حصوں میں دیکھیں تو اعداد کے حساب سے آپ کو 12 لفظ جو ہیں ایک طرف ملیں گے، 12 ایک طرف ملیں گے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں آپ تو آپ کو 12 کا عدد ہی ملے گا، 12 حروف ہی ملیں گے، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو آپ کو 12 عدد ہی ملیں گے۔ پہلا حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ رسالت ہے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں کہ جو عمل ہے وہ ہمارے لیے ہے، جو حکم ہے وہ ہمارے لیے ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کریم ایک حکم کے اندر ہمیں اپنے ساتھ شریک فرما رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب دوست جانتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آشکار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو دوستوں میں عرض کروں گا کہ جب بھی موقع ملے، جس وقت بھی موقع ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں۔
آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، آپ کتنے روزے رکھ لیں، آپ کتنے حج فرائض ادا کر لیں، یہ فرائض ہیں، یہ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے اور جو ہمارے دلوں میں رچا بسا ہوا ہے، میں پورے یقین کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام آپ بھیجتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی عبادت اور نہیں ہے۔